من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون۔ معزز حاضرین جمعہ، یہ دور جس سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں یہ فتنوں بھرا دور ہے، جس میں قدم قدم پر فتنے ہیں۔ کہیں بے حیائی کا فتنہ، کہیں بے حجابی کا فتنہ، کہیں عریانیت کا فتنہ، کہیں فحاشیت کا فتنہ، کہیں دین بیزاری کا فتنہ، کہیں خود نمائی کا فتنہ اور کہیں خود پسندی کا فتنہ۔ انہی فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ جس کا جادو آج سر چڑھ کر بول رہا ہے وہ ہے ارتداد کا فتنہ، فتنہ ارتداد۔ ارتداد کسے کہتے ہیں؟ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد، شریعت محمدی کو تسلیم کر لینے کے بعد، کتاب اللہ کو کتاب الہی تسلیم کر لینے کے بعد، رسول کی رسالت کا اقرار کر لینے کے بعد، جنت اور جہنم یعنی عالم آخرت پر ایمان لے آنے کے بعد، دلائل کے رہتے ہوئے، براہین کے رہتے ہوئے، شواہد کے رہتے ہوئے پھر سے اس دین الہی کو چھوڑ دینا، رسول کی رسالت کا انکار کر دینا، کتاب اللہ کو کتاب اللہ تسلیم نہ کرنا اور عالم آخرت کا منکر ہو جانا، یہ ارتداد کہلاتا ہے۔ اور اس فتنے کا شکار ہونے والے کو مرتد کہا جاتا ہے۔ حضرات، فتنہ ارتداد کوئی ایسا فتنہ نہیں جو آج کی پیداوار ہو، بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ فتنہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے اور سر اٹھاتا رہا ہے۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دو ایسے واقعات پیش آئے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک یہودی نے اسلام قبول کیا اور قبول اسلام کے بعد پھر سے اس نے یہودیت اختیار کر لی، لیکن یہ فتنہ خوب زور و شور کے ساتھ اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس وقت اٹھا جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، جب آپ کی وفات ہوئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لی، خلافت کو سنبھالا، اس وقت یہ فتنہ جس زور و شور کے ساتھ اٹھا اور جس طاقت و قوت کے ساتھ اٹھا، اللہ اکبر، ہر چہار جانب سے مدینے کو یہ خبر آنے لگی کہ آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، آج فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، آج وہ قبیلہ مرتد ہو گیا، آج یہ قبیلہ مرتد ہو گیا۔ ہر چہار جانب سے یہ خبریں مدینہ کو آنے لگی، اور نہ صرف یہ ایک فتنہ بلکہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ایک طرف، جھوٹے مدعیان نبوت کا فتنہ ایک طرف، اور ان مرتدین کا فتنہ ایک طرف۔ پورے جزیرہ عرب میں صرف 3 شہر ایسے تھے کہ جو اس فتنہ ارتداد کے شر سے محفوظ تھے، اس کے اثر سے محفوظ تھے، ایک مکہ، ایک مدینہ اور ایک طائف۔ ان 3 شہروں کو چھوڑ کر باقی پورا جزیرہ عرب فتنہ ارتداد کا شکار ہو چکا تھا اور اس فتنے کی زد میں آ چکا تھا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فہم و فراست سے، ان کی جواں مردی نے، ان کی ثابت قدمی نے، ان کے عزم و استقلال نے ان سارے فتنوں کو یک لخت ختم کر ڈالا اور ان سارے فتنوں کو کچل کر مسل کر رکھ ڈالا۔ لیکن حاضرین گرامی، آج کے دور میں اس فتنے کو جو پذیرائی مل رہی ہے، آج یہ فتنہ جس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور جس طاقت و قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور آج کے دور میں اس فتنے کو جو حمایت اور سپورٹ حاصل ہے، اس سے پہلے یہ حمایت اور یہ سپورٹ اس فتنے کو کبھی حاصل نہ رہا، اس تیزی کے ساتھ یہ فتنہ کبھی نہیں پھیلا اور اس طاقت و قوت کے ساتھ یہ فتنہ کبھی نہیں سر اٹھایا۔ آج ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ صرف اپنے
خواہش سے اپنی رائے سے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں، صرف اپنی خواہش سے اور اپنی رائے سے اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، کفر کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیچھے ایک پوری ٹیم کام کر رہی ہے، پوری ایک قوم ان کے پیچھے کام کر رہی ہے، پورا ایک گروپ اور پوری ایک جماعت ہے جن کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور اس مشن کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ کس طرح دنیا کے اندر مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کے متاع دین و ایمان کو لوٹا جائے، کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے متنفر کیا جائے، کس طرح مسلمانوں کے درمیان کفر کو پھیلایا جائے۔ اس پلاننگ کے ساتھ، اس منصوبے کے ساتھ اور اس مشن کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہے، پوری قوم ہے، پوری جماعت ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، اور یہ کام نہ صرف ملک ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہماری نظروں کے سامنے میڈیا میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں اور چل رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان سے آگے بڑھ کے عالمی پیمانے پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں، عالمی پیمانے پر یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ساری دنیا میں آج اسلام کے خلاف زہر افشانی ہو رہی ہے، ساری دنیا میں آج اسلام کے خلاف نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں آج مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسلامو فوبیا کا جادو آج ساری دنیا میں سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ لیکن حاضرین گرامی، جو لوگ ان کاموں میں مصروف ہیں، جو لوگ ان منصوبوں میں لگے ہوئے ہیں، جو لوگ ان سازشوں میں مبتلا ہیں، ہم ایسے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں سنو، یاد رکھنا، یہ دین کسی انسان کا لایا ہوا دین نہیں، یہ دین کسی انسان کا لایا ہوا دین نہیں، یہ شریعت کسی انسان کی لائی ہوئی شریعت نہیں، یہ نظام کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں جسے تم اپنی سازشوں اور اپنے نت نئے ہتھ کنڈوں سے جب چاہو مٹا ڈالو، ختم کر ڈالو۔ یہ شریعت اس اللہ کا ہے، یہ دین، یہ شریعت، یہ نظام اس اللہ واحد و قہار کا ہے، اور اس اللہ عزیز و حکیم کا ہے جس نے اس ساری کائنات کو تنہا پیدا کیا ہے۔ تم جیسے لوگ اس سے پہلے بھی آتے رہے، آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن اسلام کا ایک بال بھی باقا نہ کر سکے ہیں، نہ کر سکیں گے۔ قرآن نے کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کہا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس دین کو، اللہ کے اس نور کو اپنے پھونکوں کے ذریعے بجھا ڈالیں۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، گرچہ کہ اسلام دشمن طاقتیں اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ اسلام اس دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اس دنیا میں مغلوب ہونے کے لیے نہیں، غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ یہ پیشن گوئی 100% درست ہو کے رہے گی، ثابت ہو کے رہے گی۔ آپ نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله فيه كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا، روئے زمین پر کوئی کچا پکا مکان ایسا نہیں بچے گا کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے اسلام کا کلمہ نہ داخل کر دے۔ ہر کچے پکے مکان کے اندر اللہ رب العالمین اس دنیا پر موجود ہر گھر کے اندر اسلام کے اس کلمے کو داخل کر کے رہے گا، عزت والوں کو عزیز کر کے اور ذلت والوں کو ذلیل کر کے۔ اس لیے تم چاہے جتنے منصوبے بنا لو، تم چاہے جتنی سازشیں کر لو، تم چاہے جتنے ہتھ کنڈے آزما لو، تم چاہے اسلام کے خلاف جتنے بھی ٹرینڈ چلا لو، تمہاری ہر سازش ناکام رہے گی، تمہارا ہر منصوبہ ناکام رہے گا، اور تمہارے سارے ہتھ کنڈے فیل ہو جائیں گے، لیکن اللہ کا یہ دین ترقی کرتا رہے گا اور مسلسل آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ۔ حضرات، آج کے اس خطبے میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہم سب لوگ کچھ دنوں سے، کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ ارتداد کی ایک آندھی آئی ہوئی ہے، ارتداد کا ایک فتنہ چلا ہوا ہے، ارتداد کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، اور نت نئے طریقوں سے ارتداد کا جال بچھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اس کا شکار بنایا جا رہا ہے، ایک پلاننگ کے تحت، ایک منصوبے کے تحت۔ ابھی کچھ سالوں پہلے گھر واپسی کا شوشہ چھوڑا گیا، گھر واپسی کا شوشہ چھوڑا گیا۔
اور اس کے ذریعے سے بھولے بھالے کمزور مسلمانوں کو مذہب تبدیل کروا کے انہیں ارتداد کا شکار بنایا گیا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد لو جہاد کا نعرہ لگایا گیا۔ لو جہاد کا نعرہ لگا کر کے پہلے تو مسلم نوجوانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں گرفتار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ مسلم نوجوان غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کا مذہب تبدیل کروا رہے ہیں۔ لیکن جب بات کی تحقیق ہوئی، تحقیقات جب ہوئی، رپورٹ سامنے آیا اور یہ انکشاف ہوا کہ یہ ساری باتیں جو میڈیا میں کی جا رہی ہیں اور لوگ کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں افواہ ہیں، خیالی باتیں ہیں، بے بنیاد باتیں ہیں اور یہ سراسر الزام ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ اس بات کا انکشاف ہوا، اس بات کی حقیقت کھلی کہ خود فرقہ پرست طاقتیں اپنے جوشیلے نوجوانوں کو اور متعصب نوجوانوں کو باقاعدہ ٹریننگ دے رہی ہے، اور یہ نوجوان ٹریننگ لے کر مسلم لڑکیوں سے شادی کر کے ان کا مذہب تبدیل کروا رہے ہیں۔ اور ابھی قریب کی بات ہے، 1-2 مہینہ پہلے کی بات ہے، خود اسی شہر ممبئی کا واقعہ ہے۔ بھیونڈی کے علاقے میں تقریباً 30 سے 35 لڑکیاں ایسی تھیں، 30 سے 35 لڑکیاں ایسی تھیں جو خود 1 مہینے کے اندر غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچا کر کے اپنا مذہب تبدیل کرنے والی تھیں اور اس ارتداد کے فتنے کا شکار ہونے والی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہیں، ہمارے اس دیش میں ہو رہی ہیں۔ اور اب 2 بڑے نام ہیں جنہیں مہرہ بنا کر یہ سازش رچی جا رہی ہے اور اس فتنے کا جال پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک نام اس شخص کا ہے جو ابھی پچھلے کچھ مہینوں پہلے اللہ کے کلام کو بدلنے چلا تھا، مگر آج اللہ رب العالمین نے خود اس کو بدل کر رکھ دیا۔ ابھی کچھ مہینوں پہلے اللہ کے قرآن کی 26 آیتیں قرآن سے نکالنا چاہتا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے خود اپنے اسلام سے نکال باہر کر دیا۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، اس کا پرانا نام ہے وسیم رضوی اور نیا نام جبکہ اب وہ کفر اختیار کر چکا ہے، وسیم رضوی سے جتیندر نارائن سنگھ تیاگی ہو چکا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو بس اپنا نام تبدیل کیا ہے، مسلمان تو یہ پہلے بھی نہیں تھا۔ خیر، دوسرا ایک بڑا نام ہے علی اکبر، کیرلا کا رہنے والا ایک فلم اداکار، مسلمان فلم ڈائریکٹر، فلم پروڈیوسر اور فلم میکر۔ اس نے پچھلے دنوں اعلان کیا کہ میں اپنی بیوی سمیت مذہب اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو قبول کرتا ہوں۔ علیہ اعلان اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے اور یہ اعلان اس نے کیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ اس نے اپنے مذہب کو تبدیل کیا، ساتھ ہی اس مذہب کو چھوڑتے ہوئے مدارس اسلامیہ پر ایسے بے بنیاد اور گھناؤنے الزامات لگائے کہ اللہ اکبر، اللہ ایسے لوگوں کو یا تو ہدایت دے پھر سے، یا پھر انہیں غارت کر کے رکھ دے، ہلاک کر کے رکھ دے۔ حضرات، یہ اور اس قسم کے لوگ وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، بلکہ در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی مفاد اور اپنے فائدے کے لیے اور اپنی مقبولیت کو بڑھانے کے لیے اپنے دین و ایمان تک کا سودا کر دینے والے ہیں۔ بلکہ سچ کہیں تو یہ وہ نااہل اور نالائق ہیں جنہوں نے اسلام کو دل سے قبول کیا ہی نہیں اور اسلام کو علمی بنیادوں پر سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اسلام کو علمی بنیادوں پہ سمجھ لے، یہ ممکن ہی نہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر پھر وہ کسی اور مذہب کو اختیار کرے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابو سفیان اور بادشاہ روم ہرقل دونوں کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، کچھ سوالات ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر عمراء اور بادشاہوں کے نام کچھ خطوط لکھتے ہیں اور ان خطوط کے اندر انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط بادشاہ روم ہرقل کے پاس بھی پہنچتا ہے۔ وہ اپنے شام کے علاقے میں، ملک شام کا رہنے والا، اپنے علاقے میں لوگوں کو بھیجتا ہے کہ دیکھو جاؤ، اگر مکہ سے کچھ لوگ آئے ہوئے تو میری دربار میں بلا کے لایا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہیں سامنے کھڑا کر کے کچھ سوالات بادشاہ روم کرتا ہے۔ ہرقل کچھ سوالات کرتا ہے، ان سوالات میں ایک سوال کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کو قبول کرنے کے بعد کیا کوئی شخص اس دین سے پھرتا بھی ہے؟ کیا اس دین سے مرتد بھی ہوتا ہے؟ کیا اس دین کو قبول کر لینے کے بعد کوئی اس دین سے پلٹ بھی جاتا ہے؟ یہ سوال شاہ روم ہرقل نے حضرت ابو سفیان سے کیا۔
حضرت ابو سفیان ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، لیکن انہوں نے سچائی سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ آج تک ایسے واقعات کبھی پیش نہیں آئے اور ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس مذہب کو قبول کر لینے کے بعد پھر سے ارتداد کا شکار ہو اور اس دین سے پلٹ جائے۔ جب یہ بات شاہ روم ہرقل نے سنی، جب یہ بات اس نے سنی، اس کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلا، اور جملہ کیا تھا؟ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، کہا کہ ایمان کی یہی شان ہے کہ جس دل میں ایمان کا یہ نور گھر کر جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس نور کو، اس روشنی کو اس دل سے نکال نہیں سکتی ہے۔ یعنی کہ انسان اگر اسلام کو علمی بنیادوں پہ سمجھ لے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے، کوئی اور مذہب اختیار کرے۔ اور حضرات، دوسری بات یہ کہ جو لوگ ایسے نااہل ہوں، نالائق ہوں، جو قوم مردہ ضمیر ہوں، جن کی زندگیوں میں اللہ رسول کا کوئی مقام نہیں، کتاب و سنت کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کا یہ قانون رہا ہے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ ایسے ناکام اور نامراد لوگوں کو اور ایسی نکمی قوم کو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، کہا کہ اگر تم نے روگردانی کی، شریعت سے تم نے منہ پھیرا، شریعت سے تم نے اعراض کیا، اللہ رب العالمین تمہیں بدل کے تمہاری جگہ پر ایسی قوم کو لائے گا تو جو تم جیسی نکمی اور نامراد نہیں ہوگی، تم جیسے لوگ نہیں ہوں گے وہ۔ ایک دوسری جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، کہا کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد اپنے دین سے پھر جائے، جو شخص بھی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے مرتد ہونے سے اللہ کے دین کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے اگر یہ مرتد ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو بدل کر اس کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جو قوم کے اللہ سے محبت کرے گی اور خود اللہ رب العالمین اس قوم سے محبت فرمائے گا۔ حضرات، مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر انسان داخل ہو جائے، صرف داخل ہوتا ہے، قبول کرتا ہے مذہب کو، انسان کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت عمرو بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ پیارے نبی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی، میں ایک شرط کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ اسلام قبول کرنے سے میرے سارے گناہ معاف ہو جانے چاہیے، اگر میرے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تب میں اسلام قبول کروں گا، ورنہ نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمرو، جس بات کی تم شرط رکھ رہے ہو اور جس چیز کے لیے تم شرط رکھ رہے ہو وہ چیز تو بغیر شرط کے تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام لانا ہی خود انسان کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے؟ انسان اسلام قبول کرتا ہے، اس کے گزشتہ سارے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اس کے برعکس فتنہ ارتداد اور مرتد ہونا اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت تو آخرت، اس میں جو عذابات ہیں، جو سزائیں ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہیں۔ خود اس دنیا کے اندر مرتد اور ارتداد کا شکار ہونے والا انسان اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ وہ زندہ رہے، اس کی موت اس دنیا کے اندر بھی سزائے موت اور سزائے قتل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضرات، فتنہ ارتداد میں مبتلا ہونے والا شخص، ارتداد اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے مرتد لوگوں کو قبر کی مٹی بھی پناہ نہیں دیا کرتی، قبر کی مٹی بھی پناہ نہیں دیا کرتی مرتد ہونے والے کو۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ مذکور ہے، ایک یہودی نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر سے یہودیت اختیار کر لی۔ اس کا انتقال جب ہوا، اس کے ساتھیوں نے اسے قبر کھود کر اسے دفن کر دیا۔ دوسرے دن دیکھا گیا اس کی قبر، اس کی لاش اس کی قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا، اس کے ساتھیوں نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ اس نے ان کے مذہب کو چھوڑ کر یہودیت اختیار کر لی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا ہوگا۔
چلو ایسا کرتے ہیں، ایک دوسری قبر کھودتے ہیں اور اس سے گہری قبر کھود کر اسے دفن کرتے ہیں۔ چنانچہ دوسری قبر کھودی گئی، اس سے گہری قبر کھودی گئی اور پھر اس کے اندر اسے دفن کر دیا گیا۔ پھر دوسری صبح دیکھا گیا کہ اس کی لاش اس کے قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے پھر یہی کہا کہ یہ ہو نہ ہو، لگتا ہے محمد اور اس کے ساتھی دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے ہیں اور بار بار یہ حرکت کر رہے ہیں۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس بار کوئی اور قبر کھودتے ہیں اور پہلی دو قبروں کی بنسبت جس قدر گہری ممکن ہو اتنی گہری قبر کھودتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قبر کھودی اور گہری قبر کھودی، اس کے اندر پھر سے اسے دفن کیا۔ پھر صبح دیکھا گیا اس کی لاش قبر سے باہر پڑی ہوئی ہے۔ تب لوگوں کو یہ علم ہوا، یہ سمجھ آئی کہ دراصل اللہ کے سچے دین کو ٹھکرانے کی وجہ سے اور جھٹلانے کی وجہ سے یہ مٹی بھی اسے گوارا نہیں کر رہی ہے اور قبر کی یہ مٹی بھی اسے پناہ نہیں دے رہی ہے۔ حضرات، فتنہ ارتداد بہت بڑا جرم ہے اور مرتد ہونا بہت بڑا گناہ کی بات ہے۔ حضرات، آج جب کہ پورے ملک کے اندر ایک ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، ارتداد کا ایک فتنہ چلا ہوا ہے، ایسے وقت میں ہمیں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ضروری ہے، اپنے ایمان و عقیدے کو بچانا ضروری ہے، اپنے دین و ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے چوکنا ہونا ضروری ہے اور ہوشیار ہونا ضروری ہے۔ کچھ نکات ہیں، کچھ تدابیر ہیں جو میں آپ کے سامنے اس وقت رکھنے جا رہا ہوں۔ اہل علم نے کچھ تدابیر بتلائی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اسلام کو علمی بنیادوں پر سمجھنے کی کوشش کریں، اسلام کا علم حاصل کریں، ہم تعلیم حاصل کریں، عقیدہ توحید کا علم حاصل کریں، اللہ کی جلالت و عظمت کا علم حاصل کریں، جنت اور جہنم کا علم حاصل کریں، عذاب قبر اور عذاب جہنم کا علم حاصل کریں، آخرت کا تصور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں تازہ رکھیں، جنت اور نعیم جنت کا ہم مطالعہ کریں۔ جب ہم علم حاصل کریں گے تو علم کا کیا فائدہ ہوگا؟ علم انسان کو اس کے رب سے جوڑتا ہے، علم انسان کے عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کرتا ہے، علم انسان کے اخلاق و کردار کو سنوارتا ہے، علم انسان کو بگڑنے سے اور راہ راست سے گمراہ ہونے سے بچاتا ہے۔ علم کے اندر یہ قابلیت ہے اور علم کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، لہٰذا ہم اسلام کا علم حاصل کریں، دین کی تعلیم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں، عقیدہ توحید کا گہرا علم حاصل کریں، اور نہ صرف ہم بلکہ بچپن سے اپنے بچوں کو ہم عقیدہ توحید کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے ہم ایسی تعلیم انہیں دیں، ایسی تربیت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ایسا جام ہم انہیں پلائیں کہ تادم حیات کوئی طاقت ان کے دل سے اس محبت کو نکال نہ سکے۔ ایسی تربیت اور ایسا اپنے بچوں کو ہم تعلیم و تربیت سے ایسے ہم آراستہ کریں۔ حضرات، جیسا کہ ابھی واقعہ بیان ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ فتنہ پوری طرح زور و شور کے ساتھ اٹھا تھا۔ اس وقت 3 شہر ایسے تھے جو اس فتنے سے محفوظ تھے، جیسا کہ کہا کہ مدینہ، مکہ اور ایک طائف، یہ 3 شہر اس فتنے سے محفوظ تھے۔ اہل علم نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا کہ کیا وجہ تھی کہ سارا جزیرہ عرب ارتداد کا شکار ہو گیا لیکن یہ 3 شہر صرف محفوظ رہے، وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا؟ اہل علم نے لکھا بات دراصل یہ تھی کہ ان 3 شہروں کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب رہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان کا آنا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا، انہوں نے آپ کے پاس علم سیکھا تھا، آپ کی صحبت انہوں نے اختیار کی تھی اور اسلام کو علمی بنیادوں پر انہوں نے سمجھا تھا، جس کی وجہ سے فتنہ ارتداد ان کے درمیان کوئی اثر نہ دکھا سکا اور وہ اس شر سے پوری طرح سے محفوظ رہیں۔ تو اسلام کو سمجھنے کے لیے تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، علم سیکھنا پڑے گا، اور علمی بنیادوں پر جب ہم اسلام کو سمجھیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس اسلام سے پھیر نہیں سکتی ہے۔ اسی طرح سے حضرات، لڑکیوں کے حوالے سے جو آج کل یہ ارتداد کی ہوا چلی ہوئی ہے، اس سلسلے میں ایک بات یہ کہنی ہے کہ مخلوط نظام تعلیم جو ہے، جسے کو ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اس مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے یہ سارے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ لڑکا لڑکی اسکول میں پڑھ رہے ہیں، کالج میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک ہی اسکول کے ایک ہی کلاس روم کے اندر آزو بازو بیٹھ کے سب تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے بجائے اس کا منفی اثر لوگوں پہ زیادہ پڑ رہا ہے، ان اسٹوڈنٹس پہ زیادہ پڑ رہا ہے۔ لہٰذا مخلوط نظام تعلیم جو ہے، کو ایجوکیشن جو ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے تبدیلی مذہب کے حوالے سے اور ارتداد کے حوالے سے، لہٰذا اس کا سد باب ہونا چاہیے۔ ہم ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہیں،
ہزاروں کی تعداد میں مدارس موجود ہے، کئی کالجز کے ہم مالک ہیں، کئی یونیورسٹیز کے ہم ذمہ دار ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں، اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، قوت دی ہے، حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ جب ہم اتنے سارے کام کر سکتے ہیں تو کیا ہم اپنی قوم کے بچیوں کے لیے الگ سے اسکول اور مدرسے نہیں قائم کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے الگ سے کالجز قائم نہیں کر سکتے؟ ایسے اسکول اور کالجز کا ہم انتظام کریں۔ ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے، قائدین ملت کو سوچنا چاہیے، اور ساری ملت کو سر جوڑ کے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بچیوں کے لیے الگ سے ہم ایسے ادارے قائم کریں جہاں وہ لڑکوں سے الگ رہ کر کے پوری طرح منظم انداز میں وہ تعلیم حاصل کر سکیں اور دنیا کے فتنوں سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ آج بھی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو صرف لڑکیوں کے لیے مختص ہے اور لڑکوں کے لیے مختص ہے، لڑکیوں کے لیے الگ ادارے ہیں، لڑکوں کے لیے الگ ادارے ہیں۔ ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ان اداروں میں ایڈمیشن دلوائیں اور تعلیم دلوائیں جو صرف اور صرف لڑکیوں پر مشتمل ہو اور جہاں صرف لڑکیاں پڑھتی ہوں۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں، ان کی آخرت کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرات، اس حوالے سے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بیجا آزادی نہ دیں۔ بیجا آزادی اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ انسان کو جینے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ بچے کچھ ایسے ہوتے ہیں کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے تو انہیں وہ آزادی ملنی چاہیے، لیکن بیجا آزادی جس سے بچے خراب ہو جائیں، ایسی آزادی ان کی چھیننی پڑے گی اور ایسی آزادی انہیں نہیں دینا ہے ہمیں۔ آج ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کس سے دوستی کر رہے ہیں، کس کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہے، ان ساری چیزوں پر ہماری نظر نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو موبائل فون دے دیا، حالانکہ اس عمر میں موبائل فون نہیں دینا تھا۔ بچے انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، انسٹا استعمال کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ کیا ہوتا ہے، کون لوگ اس کے کانٹیکٹ میں ہیں، کس سے دوستی ہو رہی ہے، کیسے لوگ اس کے تعلق میں ہیں، ماں باپ کو کیا معلوم ہے؟ اگر ماں باپ جائزہ لے تو یہ ساری چیزیں اور ساری حقیقت واضح ہو۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسی بیجا آزادی ہم اپنے بچوں کو نہ دیں، اور اگر دے بھی رہے موبائل وغیرہ کا استعمال وہ کر رہے ہیں تو وقتاً فوقتاً ہم ان کا جائزہ لیں اور ان پر کڑی نظر رکھیں کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے اور بھٹک نہ جائیں۔ لہٰذا ایسی بیجا آزادی سے ہم اپنے بچوں کو بچائیں۔ اسی طریقے سے حضرات، ایک اور چیز یہ ہے کہ یہ جو فتنے پھیل رہے ہیں، ارتداد کا فتنہ، اس میں ایک بڑی چیز جس کا عمل دخل ہے وہ ہے تاخیر سے شادی کرنا۔ بلوغت کے بعد تاخیر سے بچوں کی شادی کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ تاخیر سے شادی بسا اوقات کیوں ہوتی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ایک رسم، ایک لعنت جسے ہم جہیز کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس جہیز نے کتنے گھروں کو برباد کیا ہے۔ کتنی مسلم لڑکیاں ہیں، 30 سال کی عمر ہے، 35 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور بیٹھے بٹھائے سر کے بال سفید ہو گئے لیکن ان کے لیے رشتہ نہیں مل رہا۔ وجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر اس جہیز کی لعنت نے یہ ساری وجوہات اور اسباب پیدا کیے ہیں۔ اگر ماں باپ کے پاس اتنی استطاعت ہوتی، اتنی طاقت ہوتی کہ وہ جہیز کا بندوبست کر دیتے تو کب کی یہ لڑکیاں بیاہ گئی ہوتی اور شادی ہو گئی ہوتی، لیکن اس رسم جہیز نے گھروں کو برباد کیا ہے۔ جب لڑکیاں اس مرحلے کو پہنچ جاتی ہیں، انسان ہے، فطری خواہشات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جب فطری خواہش جائز طریقے سے پوری نہیں ہوگی، انسان غلط راستے پر جائے گا، جب یہ لڑکیاں عمر کے اس مرحلے کو پہنچ جاتی ہیں اور جب رشتہ نہیں آتا ہے، شادی نہیں ہوتی ہے، جائز طریقے سے ان کی خواہشات پورے ہوتے نظر نہیں آتے ہیں، پھر یہ بعد میں دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے، اور باہر لوگ تو انتظار میں ہے ہی کہ کب کوئی ایسا بکرا ملے جسے حلال کیا جائے۔ یہ انتظار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئے لوگ اور انہیں ارتداد کا شکار بنایا جائے۔ لہٰذا یہ لڑکیاں مجبور ہو کے ادھر قدم بڑھاتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ارتداد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایسی جو بیجا رسم و رواج ہیں، ان رسم و رواج پر قدغن لگائیں، ایسے رسم و رواج پر کو ہم روکیں اور اس کی روک تھام کے ہم کام کریں۔ معاشرے کے افراد کو اس کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ لہٰذا یہ کچھ تدابیر ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں کہ جن کے ذریعے سے ہم ان تمام فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اور ان تدابیر کے ساتھ ساتھ حضرات، ایک اہم چیز اور بڑی چیز وہ کرنا نہ بھولیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین
العالمین سے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ فتنوں کے اس دور میں تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، فتنوں کے اس دور میں تو ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ اس طرح کی دعائیں ہم کریں۔ قرآن و سنت کے اندر ہمیں ایسی دعائیں سکھلائی گئی۔ راسخین فی العلم، اہل علم جو ہیں ان کی دعا قرآن میں مذکور ہوئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کہا کہ پروردگارا تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد پھر ہمیں گمراہی کی طرف نہ موڑ دے، پھر ہمیں گمراہی کی طرف نہ موڑ دے اور ہمارے دلوں کو گمراہی کی طرف نہ پلٹ دے۔ لہٰذا اس قسم کی دعائیں ہمیں کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک۔ آپ دعا کرتے کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، اور اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے عبادت اور اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ اور اس قسم کی دعائیں جو قرآن و سنت میں آئی ہوئی ہیں ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ان کو اپنی زندگیوں میں لانا چاہیے، ان دعاؤں کو کرتے رہنا چاہیے، اور اپنی زبان میں بھی ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے عقیدے کو سلامت رکھنے، اس کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم آمين تقبل يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم۔